الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسل الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی المکین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات محترم، سورہ حجرات کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس پہ تفصیلی گفتگو بیان کرنے سے پہلے ضروری اور مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے حضور کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ ہدیہ درود پیش کریے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مقدس کتاب کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو. بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے. حضرات محترم، ائمہ اربعہ وہ چار مستند امام اور ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کی خدمت کی اور فقہ اسلامی کی تشکیل و تدوین میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا. یہ چاروں وہ امام ہیں جنہوں نے امت کو جمع کیا اور معاملہ فہمی اور تعاویش کے اصول و وضع فرمائے کہ کس طریقے سے سب کو مل جل کر رہنا چاہیے، الفت کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے. اگر دیکھا جائے تو اس زمانے میں بہت بڑے امام موجود تھے. ان کے اساتذہ بھی حیات تھے. حضرت امام لیث بن سعد جیسے عظیم ائمہ بھی باقاعدہ حیات تھے اور علوم و فنون اور تقویٰ میں بڑے بزرگ تھے. لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں چار ائمہ کو وہ شان و شوکت اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا؟ تو اس کے چند اسباب بیان فرمائے گئے ہیں. پہلا سبب یہ ہے کہ ان حضرات نے اپنے سے پہلی نسل سے علم سیکھا اور ان کے ساتھ وقت گزارا. انہیں متبحر اور جلیل القدر شخصیات اور اساتذہ کے سامنے زانو تلمیذہ طے کیے. ان کے تجربات و مشاہدات سے استفادہ فائدہ کیا اور پھر جو کچھ سیکھا تھا اسے آئندہ نسلوں میں منتقل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ساتھ بٹھایا. مختلف علوم و فنون کا ماہر بنایا. تلامذہ اور رجال کار کی تیاری میں شب و روز صرف کیے اور ائمہ کرام کا حلقۃ الوصل بن گئے، یعنی دو جزء اور نسلوں کو آپس میں ملانے کا سبب بنے. پہلے سے سیکھا اور اگلوں تک منتقل یعنی ٹرانسفر کیا اور علم کی امانت کو کوچا قریہ فروغ دینے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا. تو خدمت دین کے تسلسل نے ائمہ اربعہ کو دیگر افراد سے نمایاں اور بلند مقام عطا کیا. اور اس بات کی شہادت حضرت سیدنا امام شافعی کے اس جملے میں دیتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ امام لیث بن سعد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو آپ نے فرمایا، لیث ابن سعد افقہ مالک غیر ان اصابها صیعوه، یعنی لیث بن سعد اپنے علم و فقہ میں حضرت امام مالک سے بڑے امام تھے،
لیکن ان کے تلامذہ، ان کے اسٹوڈنٹ اور اصحاب نے ان کے علم کو آگے پھیلایا نہیں، اور ان کے اصحاب نے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے کہ ان کے مذہب، مسلک اور رائے کو آگے صحیح پہنچا نہ سکے۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ایسے جلیل القدر تلامذہ تیار کیے، ایسے شاگرد تیار کیے جن میں امام یوسف، امام محمد، امام اوزاعی، امام سرخسی، امام بزدوی جیسے حضرات موجود تھے کہ جنہوں نے علم کا ذخیرہ اپنے استاد سے لے کر اسے اپنے پاس مقید نہیں رکھا، بلکہ آگے نسل بعد نسل ایسے افراد تیار کیے جس کی وجہ سے یہ فقہ حنفی، مالکی، حنبلی اور شافعی پورے دنیا میں پھیلتی چلی گئی۔ تو اس سے پہلا سبق یہ ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں جڑ کر رہنا چاہیے، لوگوں کے اندر رہنا چاہیے اور سیکھنے سکھانے کے عمل کو ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے۔ دوسری خاصیت جو ائمہ اربعہ میں موجود تھی وہ یہ کہ کانت فیہم مرونۃ، یعنی ان کے اندر لچک موجود تھی، مروت موجود تھی، ایک عاجزی و انکساری موجود تھی۔ وہ کسی مسئلے پر پوائنٹ آف نو ریٹرن میں نہیں پہنچتے تھے، جہاں دین کے اندر گنجائش ہوتی وہ اس گنجائش کا بیان کرتے اور لوگوں کے ساتھ گفتگو میں لچک کا اظہار فرماتے۔ تو لچک کے اس پہلو نے بھی ان کے علم کو فروغ دینے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ یعنی ہم اپنی جانکاری پر اکڑ کے رہ جائیں گے تو ہم شیطان کی طرح اکڑ جائیں گے۔ ہم ابن شیطان نہیں بلکہ ہم ابن آدم ہیں، اسی لیے ہمیں اپنی غلطی پر اکڑنا نہیں چاہیے۔ تیسری خاصیت جو ائمہ اربعہ کی تھی، انہم سافروا اسفارا کثیرا، وہ ایک جگہ نہیں بیٹھے سوائے حضرت مالک کے، باقی جتنے ائمہ ہیں انہوں نے کثیر اسفار کیے، بہت ساری ٹریولنگ کی، سفر کیا مختلف شہروں میں اور بہت سارے تجربات سے فائدہ کیا اور علم جمع کرتے رہے اور اساتذہ سے اکتساب فیض کرتے رہے۔ تو کثیر الاسفار نے ان کی شخصیت کو بلڈ اپ کرنے، تعمیل کرنے، تشکیل اور پروان چڑھانے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ چوتھی خصوصیات یہ تھی کہ سکنوا فی المدن الرئیسیہ، یعنی ان سب اماموں نے اپنے مرکز علم کے لیے بڑے شہروں کا انتخاب کیا، کوئی کوفہ میں، کوئی بصرہ میں، کوئی مدینہ منورہ میں، تو کوئی شام میں تشریف فرما ہوا اور اپنا علمی حلقہ قائم کیا اور بڑے شہروں میں مراکز علم کو آباد کیا اور لوگوں کے ساتھ گھل مل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، سنن ترمذی شریف میں ہے کہ وہ مومن جو لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے، ان کی ایذا پر یعنی ان کے تکلیف دینے پر صبر کرتا ہے، تو اس کا ثواب اس مومن سے زیادہ ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے، یعنی وہ اپنے تجربات، مشاہدات اور اپنی زندگی کے ایک دائرے میں محدود کر لیتا ہے اور ان کی ایذا رسانی پر صبر نہیں کرتا۔ یعنی جو شخص لوگوں کے درمیان موجود رہتا ہے، معاملات کرتا ہے، ان سے اچھا تاثر لیتا ہے، اسی طرح ہے ان میں اچھی عادات و خصائل و تاثرات چھوڑتا ہے اور ان سے ملنے والی ناپسندیدہ اور تکلیف دینے والی حرکات پر صبر کرتا ہے، تو برائی کے بدلے میں اچھائی کرتا ہے، عفو و درگزر کرتا ہے، تو ایسا مومن افضل ہے اور کثیر اجر و ثواب کا مستحق ہے اس مسلمان سے جو لوگوں کے درمیان معاشرے میں مل جل کر نہیں رہتا، عزلت اور تنہائی میں زندگی بسر کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات نہیں رکھتا۔ کیونکہ جب انسان دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، ان کے ساتھ معاملات کرتا ہے، تو وہ کوئی مصیبت یا تکلیف بھی پا لیتا ہے، بس جب اس مصیبت اور تکلیف پر صبر کرتا ہے تو اسے بہترین اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور اچھے معاملات کرنے کے لوگوں سے جدا رہنے اور کٹ کر زندگی گزارنے پر فضیلت دی گئی ہے۔ تو ائمہ اربعہ کی زندگی سے ہم یہ سبق بھی سیکھتے ہیں کہ جیسے وہ لوگوں کے اندر رہے، ان کے مسائل کا ادراک کیا اور ان کے مستقبل کی پریڈکشنز کی اور مستقبل میں کیا کیا مسائل پیش آ سکتے تھے، پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس پریڈکشن کے ذریعے ایسی فقہ کو مدون کیا کہ اگر کسی دور میں یہ مسئلہ پیش آیا تو حل کیا ہوگا، اگر یہ ہو گیا تو حل کیا ہوگا۔ احناف کے ہاں فروض کی بہت بڑی اہمیت ہے اور فروض میں مسائل کو فرض کرنے کا طریقہ کہ انہوں نے مستقبل کے فرائض کو یعنی فیوچر میں کیا کیا مسائل درپیش آ سکتے ہیں اس کو فرض کرتے ہوئے بھی
ان کے حل بیان کر دیے اور لوگوں کو تسلی بخش جواب دیے، اور آج تک لوگ ان کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ ائمہ اربعہ کی پانچویں خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے حکام اور خلفاء کے ساتھ جھگڑا نہیں بنایا۔ یہ نہیں تھا کہ ان سے ملنے جلنے سے انکار کر دیا، کسی حکمران کے پاس جاتے تھے اور ان کے پاس بیٹھ کر حق بات کہتے، بڑے اچھے انداز میں حکام تک بات پہنچاتے تھے، اور کوئی بیریئر ایسا نہیں تھا جو حکام اور ان ائمہ کے درمیان ہو رہا ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حکمرانوں تک حکام پہنچاتے تھے، حکمرانوں کے پاس جانے سے انسان اپنے دین کا تحفظ نہیں کر سکتا، وہ صحیح طریقے سے استقامت اختیار نہیں کر سکتا۔ ائمہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اس نیت کے ساتھ حکمرانوں کے ساتھ بیٹھ کر حضور کی حدیث ان تک پہنچے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا ابلاغ ہو۔ اگر کوئی خلاف دین امر دیکھے تو اسے پوائنٹ آؤٹ کرے۔ تو انہوں نے حکام بالا کے ساتھ ملاقات کی لیکن مداہنت اختیار نہیں کی۔ مداہنت اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص نعوذ باللہ منصب کے لالچ میں اپنے دین کو داؤ پر لگا دے اور حکام بالا کو یعنی حکمرانوں کو کسی بڑے آدمی کو خوش کرنے کے لیے دین میں تبدیلیاں کرے۔ تو انہوں نے مصلحت سے کام نہیں لیا اور مداہنت اختیار نہیں کی، بلکہ حکمرانوں سے ملتے بھی رہے اور ان کے سامنے کلمہ حق کا اظہار بھی کرتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ بھی کرتے رہے۔ چھٹی خصوصیت جو ائمہ اربعہ کو اپنے دور کے تمام علماء سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے عندهم افکار جدیدہ، یعنی ان کے پاس نئے افکار اور آراء موجود تھی، نئے نئے مسائل کے درست اور عمدہ حل موجود تھے، جنہیں قضا یا فقیہ معاصرہ کہتے ہیں، کہ اپنے وقت کے وہ مسائل کہ جو لوگوں کو پریشان کرتے تھے ان کے اوپر ایسی آراء ان کے پاس موجود تھی کہ ان لوگوں کے پاس آتے اور مطمئن ہو کر واپس پلٹتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام شافعی وہ امام ہے کہ خود یورپ نے ان کے علم سے فائدہ اٹھایا، استفادہ حاصل کیا اور اس کا اقرار کیا۔ یورپی علماء نے لکھا ہے کہ حضرت امام شافعی سے استفادہ کرنے والی ایک ہستی کا نام ابن رشد ہے جو اندلس یعنی اسپین میں رہتے تھے، اور انہوں نے جو کتابیں لکھی ہے وہ آج بھی یورپ کے علماء ابن رشد کی کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو یورپ کے لوگوں نے حضرت امام شافعی کے شاگرد سے استفادہ کیا اور ان کا فیض یورپ تک پہنچا۔ تو یہ وہ 6 خصوصیات ہیں جو ائمہ اربعہ کو ممتاز کرتی ہے اور امتیازی مقام عطا کرتی ہے کہ انہوں نے علم کی خدمت میں اپنا عظیم کردار ادا کیا، الفت اور محبت کو فروغ دیا۔ اور حضرت قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں کہ الفت اور محبت کو فروغ دینا، بڑھاوا دینا اسلام کے فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے اور شریعت کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، اور الفت کا نظام ایک ایسا نظام ہے جو بکھرے ہوئے مسلمانوں کو ایک چھتری تلے جمع کر دیتا ہے۔ پھر قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ احکام شریعت کے حکمتوں پر غور کرو، اور اللہ رب العزت نے جتنے احکام اور تعلیمات عطا فرمائی ہے وہ بھی مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو۔ غیبت اور چغل خوری سے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ اس وجہ سے کہ معاشرے میں نفرت پیدا ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، تو ہر وہ شے جو لوگوں کو دور کرے اسے حرام قرار دیا۔ غیبت حرام، چغلی خوری حرام ہے، لوگوں کے بارے میں غلط تبصرے، غلط بیان بازی کرنا ناجائز ہے، کیونکہ یہ الفت کے خاتمے کا سبب بنتی ہے، محبت کو کاٹ دیتی ہے۔ اور پھر نماز جنازہ کی ادائیگی کی حکمتوں سے بھی ایک حکمت یہ ہے کہ معاشرے میں ایک دوسرے سے بھائی چارہ فروغ پائے، ایک دوسرے کی غمی اور خوشی میں لوگ شریک ہو۔ پھر صفوں کو درست کرنا کہ ایک صف بن کر اور قلب رجل واحد کے ساتھ، ایک دل انسان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا۔ پھر یہ نماز جمعہ، نماز عیدین کے اجتماعات کے جہاں تمام مسلمان بڑے میدانوں اور مساجد میں جمع ہوتے ہیں، تو شریعت کی تعلیمات کی حکمتوں میں سے ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ لوگوں کو منتشر کرنے کے بجائے، لوگوں کو بانٹنے کے بجائے، الگ الگ کرنے کے بجائے جمع کیا جائے اور انہیں قریب قریب کیا جائے اور ان کے درمیان محبتوں کو فروغ دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے نکاح کو آسان بنایا اور طلاق کو مشکل ترین کر دیا، اور اس لیے بہت سی پابندیاں لگا دی تاکہ معاشرے میں الفت پیدا ہو، اور ہر وہ کام کیا جس کی وجہ سے یہ معاملات معاشرے میں آسان ہو سکے۔ اور یہی وہ کام ہے جو ائمہ اربعہ نے اپنی پوری زندگی سر انجام دیے ہیں۔
انہی میں ائمہ میں سے ایک عظیم امام حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا فیض بر صغیر یعنی ہند و پاک میں جتنا پہنچا ہے کہ تمام بر صغیر کے مسلمان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق اپنی فقہی زندگی کے تمام امور کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان کی زندگی پر اگر ہم غور کریں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا پورا نام نعمان بن ثابت تھا، آپ کی کنیت ابو حنیفہ تھی، اور آپ ایران اور افغانستان کے درمیان کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کا نام نعمان بن ثابت المرز زبان لیا جاتا ہے، اور یہ ان کے علاقے کے طرف اشارہ ہے، یعنی یہ عربی نہیں تھے بلکہ یہ عجم سے عرب میں پہنچے تھے، اور ان کی اپنی زبان عربی نہیں تھی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا جان حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقربین اور محبین میں سے تھے۔ تو جب کوفہ میں ان کے دادا اور والد محترم آ گئے تو وہیں آپ نے آنکھ کھولی، اور کوفہ کے کپڑے کے مارکیٹ میں آپ نے ایک دکان ان کے والد محترم کی تھی۔ تو سب سے پہلے ابتدائی 18 سال کی عمر میں امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے والد گرامی کے ساتھ کپڑے کے کاروبار میں ان کی مدد کرتے، اور انہوں نے کپڑے کے کاروبار کو باقاعدہ ایک استاد سے سیکھا اور اس کام کو پورے آداب سے بجا لائے، یہاں تک کہ کوفہ کے اندر کپڑے کی تجارت میں سب سے بڑا نام اور دکان حضرت امام اعظم اور ان کے والد کی تھی، اور تجارت و کاروبار میں نام پیدا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ابتدا میں شروع میں علم کی طرف رغبت اور میلان نہ تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ جتنے لوگوں نے ابتدا اسلام میں علم دین اور علم دین کے لیے بڑی بڑی خدمات سر انجام دی ہے، وہ عرب کے رہنے والے نہیں تھے، وہ اکثر بلاد و ماورا النہر اور ترمز ایران وغیرہ کی یعنی آس پاس کے ریاستوں سے جانے والے لوگ تھے، ان کی زبان بھی عربی نہیں تھی۔ اس سے ہمیں اسلام کا یہ اصول پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے ہاں شخصیت پرستی نہیں ہے، لسانی قبائل اور علاقائی تعصب نہیں ہے، وہاں عربی اور عجمی کی بنیاد پہ کوئی تفریق موجود نہیں تھی، کیونکہ اگر کوئی ایسی تفریق موجود ہوتی تو آج سے 1200 سال پہلے عرب کے لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو امام اعظم کا لقب نہ دیتے اور ان کو امام المسلمین اور امام الائمہ نہ کہتے۔ یہ عجمی ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ موالی میں سے تھے۔ موالی لقب تھا کہ وہ لوگ جو عجم سے آئے اور کسی عرب کے ہاں غلام ہو گئے تو انہیں کہا جاتا تھا مولا فلان مولا فلان، یعنی یہ فلاں کا مولا ہے۔ مولا کا ایک معنی غلام بھی ہوتا ہے، تو مطلب یہ تھا کہ یہ مولا میں سے تھے، یہ عربی نہیں تھے۔ حتیٰ کہ ایک بڑی دلچسپ حکایت عربی ادب میں موجود ہے کہ ایک فقیہ تھے، ان کا نام تھا ابن ابی لیلہ۔ یہ بہت بڑے فقیہ اور عالم دین تھے، اور کوفہ کے والی عیسیٰ بن ہشام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو ہو رہی تھی تو عیسیٰ بن ہشام جو کوفہ کے گورنر تھے، اس نے ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کلمنی عن الفقہاء، یعنی کہ مجھے بڑے بڑے فقہاء کے بارے میں بتاؤ کہ کون ہیں۔ تو کہا پوچھئے، فرمانے لگے کہ مدینے کا فقیہ کون ہے، اس وقت سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ انہوں نے عرض کیا نافع مولا ابن عمر، کہ ان کا نام نافع ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام ہیں۔ پھر کہا کہ مکے کا فقیہ کون بڑا عالم ہے؟ تو کہا عطا بن ابی رباح۔ تو کوفہ کے والی نے کہا کہ یہ عربی ہے یا وہ بھی مولا ہے، یعنی وہ بھی غلام ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ بھی غلام ہے، وہ بھی ایک عرب کے ہاں ملازمت کرنے آئے تھے۔ پھر کہا یمن کا فقیہ کون ہے؟ کہا طاؤس بن کیسا، اور یہ بھی ایک عربی غلام ہے۔ یمامہ کا فقیہ کون ہے؟ کہا یحییٰ ابن کثیر، وہ بھی کسی کا مولا ہے۔ تو کہا اس کا نام مکحول ہے جو شام کا سب سے بڑا عالم ہے۔ تو نام لیتے گئے، میمون بن مہران کا نام لیا، مکحول کا نام لیا، پھر پوچھا کہ بصرہ کا بڑا فقیہ کون ہے؟ تو انہوں نے ہاتھ باندھ کر کہا جناب بصرہ کے بڑے فقیہ دو ہیں، ایک حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ تو پھر اس نے پوچھا یہ عربی ہے یا یہ بھی موالی ہے؟ کہا یہ دونوں بھی اصل میں عربی نہیں ہے، یہ بھی موالی ہے۔ تو پھر اس کا چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا اور اس کو غصہ آنے لگا۔ پھر گورنر نے کہا کوفہ کا فقیہ کون ہے جس شہر میں وہ بیٹھا ہوا تھا؟ تو آپ نے جو ہی نام لینے لگے کہ وہ حضرت حماد بھی، تو کہنے لگا کہ میں نے دل میں سوچا کہ اب بھی اگر میں ایک اور موالی کا یعنی ایک اور عجمی کا نام لیا تو یہ غصے میں آ جائے گا، تو میں نے وہ نام روک لیا اور میں نے نام
نام بدل کر کہا کوفے کے فقیہ کا نام حضرت ابراہیم نخعی ہے، کہا یہ مولا ہے یا عربی ہے، کہا یہ اصل میں عرب کا رہنے والا ہے، تو آخر میں اس نے کہا الحمدللہ چلو ان میں کوئی تو ایک عربی نکلا۔ تو اس وقت بڑے بڑے تمام شہروں میں وہ لوگ جو باہر سے آئے اور انہوں نے صحابہ کرام کے پاس علم حاصل کیا، کسی نے تعصب سے کام نہیں لیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم عربی نہیں ہو اسی لیے ہم تمہیں علم نہیں دیں گے، بلکہ اپنا علم سکھایا، اور پھر جب وہ امام بن گئے تو انہیں امام مانا اور ان کی امامت کو تسلیم کیا۔ عرب کے ایک معاشرے کے اثرات میں جس معاشرے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے تشکیل دی تھی کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سوریہ کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے عادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اپنے دین کا ابلاغ کیا کہ جو غیر عرب تھے عربوں کو ان کی عزت و احترام دی، اور انہوں میں سے ایک عظیم نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں قبائلی تعصب نہیں ہے، بلکہ اسلام تمام لوگوں کو قبول کرتا ہے۔ اسی لیے حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حضرت